اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1982 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ذاریات کی آیت 19 سے شروع ہو رہا ہے 51 اور 19۔ سابقہ آیات میں مومنین کی صفات یا خصوصیات یا ان کے پروگرام کا ذکر ہو رہا تھا۔ کہ قرآنی نظام کے قیام کے سلسلے میں ان کی صورت یہ ہے کہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن بھر بڑا مصروف پروگرام ہوتا ہے ان کے لیے، اور راتوں کو پھر یہ مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں، آنے والے پروگرام کے لیے تجاویز ہوتی ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو یہ شدت شوق کی یہ کیفیت تھی کہ خود خدا کو یہ کہنا پڑا، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو، رات کو کہنا پڑا کہ تھوڑا جاگا کرو، تم نے دن میں بڑا کام کرنا ہوتا ہے، یہ چیز لمبے عرصے تک صحت نہیں، اس کی اجازت ہوگی، ڈھیر ہو کے رہ جاؤ گے۔ یعنی یہ کیفیت تھی ان کی اس پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، شدت آرزو کی تکلیف۔ یہ پچھلی آیتوں میں یہ چیز آ رہی تھی۔ اب اگلا ٹکڑا جو اس وقت زیر نظر ہے، اور یوں ہی میں پچھلے درس میں چھو کر آگے نکل رہا تھا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مال و دولت میں، ان کے پیسے میں محتاجوں اور حاجت مندوں کا حق ہوتا ہے۔ بڑی عام فہم سی آیت ہے، اور نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے، دولت مندوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان محتاجوں، غریبوں، مفلسوں، ناداروں کی مدد کیا کریں، لیکن یہ اتنی اہم آیت ہے اور اس سے قرآن کی اتنی تحریف کی گئی، نظام الٹ کر رکھ دیا گیا کہ ہم اسی مجھار میں اب تک پھنسے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ بظاہر آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، یہی تو مقامات ہیں کہ جہاں غور کرنا پڑتا ہے انسان۔ قرآن کریم میں یہاں ہی نہیں، 20 مقامات میں یہ کہا گیا ہے غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی ضروریات پوری کرو، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرو، ناداروں کی امداد کرو۔ تو یہ امداد، یہ ان کی ناداری کو دور کرنا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اس قسم کی چیزوں سے تھا نا، انفاق جسے کہا جاتا ہے۔ تو گویا اس سے یہ نظر آیا کہ قرآن کریم ایک ایسا نظام سامنے رکھنا چاہتا ہے جس میں مستقل طور پر غریبوں، ناداروں، مفلسوں، بےکسوں، بھوکوں کا وجود رہے، تاکہ یہ احکام جو ہیں صدقہ اور خیرات کے اور بھوکوں کی مدد کرنے پہ، ان پر عمل ہو سکے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے ان چیزوں کو؟ ہم یہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ قرآن نے بڑا زور دیا ہے غریبوں کی مدد کرنے کا، یتیموں کی مدد کرنے کا، بھوکوں کو روٹی کھلانے کا، ننگوں کو کپڑے دینے کا، ناداروں کی ضروریات پورے کرنے کا۔ بہت اچھا نظام ہے، بڑی تاکید کی ہے، بڑا زور دیا ہے، کیا بات ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کے ان احکام کو مستقل مان لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن پرپیچولی، مستقل، دائمی طور پر ایسا نظام چاہتا ہے انسانیت کا کہ جس میں بھوکوں کا، ننگوں کا، ناداروں کا، مفلسوں کا، محتاجوں کا وجود مستقل طور پر باقی رہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کا وجود باقی رہے جو ان کی پھر مدد کریں، ان کو دیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، انہیں ثواب ہو صدقہ و خیرات سے، ان کو جنت ملتی جائے۔ یہ ایک مستقل نظام کی شکل میں گویا سامنے آتی ہے بات، کہ وہ نظام ایسا چاہتا ہے
جس میں مستقلاً ان کا وجود باقی رہے، قائم رہے. یہ اگر نہ طبقہ رہے تو پھر یہ سارے احکام بقول ان کے صدقہ اور زکوٰۃ کے اور خیرات کے یہ تو معطل ہو گیا، ان پہ عمل کیسے ہوگا؟ اور اگر ایسے نظام ہو جس میں کسی کے پاس زائدہ ضرورت ہو ہی نہ تو وہ صدقہ خیرات کرے گا کہاں سے؟ لہذا اس سے یہ مستنبط ہوا کہ قرآن کے پیش نظر انسانیت کا نظام یہ ہے کہ اس میں مستقل طور پر محتاجوں اور محروموں اور ناداروں اور بھوکوں کا وجود قائم رہے، اور دوسری طرف دولت مندوں کا وجود قائم رہے جو صدقے اور خیرات سے ان کی مدد کرے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دنیا کے سامنے آپ اس نظام کو فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں؟ انسانیت کی تذلیل کی نگاہیں جھک جاتی ہیں اگر یہ تصور کیا جائے کہ ایک ایسا دین ہے خدا کا دیا ہوا کہ جس میں انسانیت کا نظام یہ پیش کیا گیا ہے. ہندوؤں پہ تو اعتراض ہم کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب خدا نے ہی خود یہ ورن یا طبقات پیدا کر دی ہیں. طبقات کا لفظ میں خاص طور پہ لایا ہوں کہ آج کے دور میں یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ برہمن ہیں، کشتری ہیں، شودر ہیں، ویش ہیں اور شودر ہیں. شودر مستقل طبقہ جو ان تمام طبقوں کی خدمت کرنے کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے محتاج ہیں، بھوکے ہیں، مسکین ہیں، ان کو پن دان سے ان کی مدد کی جائے گی. بھیک کے ٹکڑے ان کے بچوں کے جھولی میں ڈالے جائیں گے جیسے کتوں کو دیے جاتے ہیں، اور یہ مستقل رہے گا طبقہ. یہ نظام یہ پیدائشی ہے، برہما کا نظام ہے. اس پہ تو ہم اعتراض کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور کبھی غور نہیں کرتے کہ اپنے ہاں ہم جس نظام کو پیش کر رہے ہیں وہ نظام تو بیان ہی وہی ہے کہ ایک مستقل طور پہ آپ کے ہاں طبقہ یہ موجود ہونا چاہیے. تو موجود ان کے کہنے کے مطابق موجود کس طرح سے کہ جی رزق کو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. وہ جن کو غریب پیدا کرتا ہے ان کو تو غریب ہی رہنا ہے، اور اس کا نظام یہ ہے کہ وہ غریب پیدا کرتا چلا جائے گا، محتاج پیدا کرتا چلا جائے گا، اور دوسری طرف دولت مند پیدا کرتا چلا جائے گا، اور پھر ان سے کہے گا کہ تم کچھ دو چار روٹی کے ٹکڑے ان کی جھولی میں ڈال دیا کرو. یہ خدا کا تصور آیا ہے اس قابل کہ آپ فخر سے دنیا کے سامنے خدا کا یہ تصور پیش کریں؟ ہے یہ نظام اس قابل کہ آج اگرچہ دنیا میں کیپٹلزم کا بھی بڑا زور ہے، پھر بھی ویلفیئر اسٹیٹ تک تو وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. وہ ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں کوئی بھوکا نہیں ہے. آپ کے ہاں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خدا کا نظام ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں. یہ چیز تھی عزیز من جو میں نے کہا تھا کہ یوں نہ گزر جایا کیجیے. پھر بات کیا ہوئی؟ قرآن میں احکام تو یہ ہیں، بھوکوں کی روٹی کا انتظام کرو، غریبوں کی مدد کرو، مخلصوں ناداروں کی امداد کرو. خیرات کا تو خیر لفظ اس میں نہیں آیا، صدقہ ہے وہ زکوٰۃ کا آپ کہتے ہیں اسی مقصد کے لیے ہے. انفاق کا لفظ جو ہے کہ ان کے لیے یہ خیرات کیا کرو. اس سے تو وہی بات نظر آ رہی ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا. اور وہ نظام تو آج کی دنیا میں بھی سرمایہ دارانہ نظام کے اندر بھی جو مملکتیں ہیں وہ بھی اس حد تک نہیں پہنچی کہ مستقل طور پر آپ نے ہاں وہ کہیں کہ ایک طبقہ محفوظ رہنا چاہیے. آپ کے ہاں خدائی نظام یہ بتایا جا رہا ہے مستقل، ابدی، غیر متبدل، آپ بدل نہیں سکتے. یہی نظام ہے اسلام کا، معاذ اللہ. پھر کیا ہے یہ بات؟ پہلی چیز تو یہی ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ غریب ہے، یہ مفلس ہے، وہ امیر ہے، وہ دولت مند ہے، یہ خدا کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں. دولت کی غلط تقسیم سے یہ طبقات وجود میں آتے ہیں، اور وہ تقسیم انسانوں نے اپنی پیدا کی ہوئی ہے. خدا نے سامان وسائل رزق دیے، ذرائع پیداوار دیا انسانوں کی زیست کے لیے، سب کچھ سامان دیا ہے. اس نے سامان اس کا دیا ہوا ہے، تقسیم اس نے نہیں کی.
تقسیم